کی جگہ ساری فل کریں باہر سے لے آئیں 2 منٹ کے لیے پہلے سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اس کے بعد نکال بالکل قریب ہو جائے ہٹ جا کے یہ ساری جگہ علامہ صاحب باہر سے بھی بیٹا بندہ اندر بنا علی ہوتا جا 3-4 بندے کی بن گئی ہے جگہ اندر آ رہی ہے آگے آ درود پاک نحمده ونسلم على رسوله الأمين المكين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي سبحان الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب صدر منہاج علماء کونسل ڈویژن میرپور، جناب شہزاد القمر مجید صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع بنبر، محترم المقام حضرت علامہ ظاہر احمد قادری صاحب ناظم حلقات درود و فکر ضلع بنبر، محترم اسجد مصطفی صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ ڈویژن میرپور، محترم علامہ اسد مصطفی صاحب کوارڈینیٹر منہاج یوتھ لیگ آزاد کشمیر اور آج کے میزبان محفل ہیں، اور اس محفل میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں آپ سب تشریف فرما ہیں۔ جو آیت طیبہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے مختصر یعنی 20 سے 25 منٹ یہ گفتگو ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی اور انشاءاللہ پھر آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مختصر گفتگو، مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے ایک جامع گفتگو بنایا جائے۔ جو آیت طیبہ پڑھی، 3 آیات بینات، یہ سورہ الاحزاب کے آیات بینات ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے آپ کو بھیجا. کیا فرمایا؟ انا ارسلناک، کیا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. یعنی خود نہیں آئے بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا. اس کائنات عرضی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے نمائندہ بن کے آئے. یعنی اللہ نے بھیجا، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا، اور ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقام پر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر، و داعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، و سراجا منیرا، اور نور والا چراغ بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 شانوں کا تذکرہ کیا. کتنی؟ 6 شانوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شان شاہدیت کا، اور اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے انا ارسلنا کے الفاظ کے ساتھ یہ بتا دیا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھیجنے والی ذات یہ میری ذات ہے، یعنی میرے نمائندہ بن کے آئے. اور جب کوئی کسی کا نمائندہ بن کے جاتا ہے، آج یعنی یہ انٹرنیشنل ایک لا بھی ہے، ایک قانون بھی ہے کہ جب کسی ملک کی طرف سے دوسرے ملک کوئی نمائندہ بن کے جائے گا تو پھر وہ پوری ریاست، اور جو بھیجنے والا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اب اس جو نمائندہ ہوتا ہے جسے ہم لا منسٹر، فارن منسٹر کہہ سکتے ہیں، وزیر خارجہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی، اب اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ملک اچھا بیہیو کرتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، تو وہ اچھا رویہ اس فرد واحد کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ پوری ریاست کے ساتھ ہوگا، بھیجنے والے کے ساتھ ہوگا. اگر اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ریاست دوسرا ملک اچھا سلوک نہیں کرتا، تو یہ اس بندے کی توہین نہیں بلکہ یہ بھیجنے والے کی، اس پورے ملک کی توہین ہے. بلا تشبیہ بلا مثال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا. جب آپ ہمارے نمائندہ بن کر اس کائنات عرضی میں مبعوث ہوئے تو محبوب جو آپ کی بارگاہ کا ادب کرے گا گویا اس نے میری بارگاہ کا ادب کیا. جس نے آپ کی اطاعت و فرما برداری کی گویا محبوب اس نے میری اطاعت و فرما برداری کی، اور جس نے آپ کی حکم عدولی کی اے محبوب گویا اس نے میری حکم عدولی کی. یہ فرما انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. کن شانوں کے ساتھ؟ فرمایا شاہدن، گواہ بنا کر، شان شاہدیت عطا کر کے، و مبشرن، خوشخبری سنانے والا. اب حضور کی شان شاہدیت، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ کے لیے آج بھی جب عدالت یا کچہری میں آپ چلے جائیں کوئی کیس لے کر، تو جج صاحب گواہ مانگتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایویڈنس کے طور پر گواہ پیش کرنا ہوں گے. جب گواہ چلا جائے گا جج کے سامنے، جرا ہوگی وہاں پہ، تو گواہ کے لیے کچھ شرائط ہماری اس دنیاوی عدالت نے بھی مقرر کی ہیں. وہ شرائط کیا ہیں کہ گواہ
جو بھی ہوگا پہلی بات ہے کہ جو واقعہ ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو. دیکھنا اور سننا کی شرط ہے گواہ کے لیے. بلا تشبیہ بلا مثال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گواہ بنا کر بھیجا اور اسی کا تذکرہ سورہ المائدہ میں بھی کیا. فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے محبوب وہ کیسا ہی خوبصورت منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان تمام امتوں اور نبیوں پر آپ کو بطور گواہ بنا کے لے آئیں گے. اب اس کی حضور کی شان شاہدیت کے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبات اس موضوع کو مضبوط کرتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس موضوع کو حضور کی احادیث طیبات سے. ایک تو حضور گواہ کا معنی یہ ہے کہ حضور اپنی امت پر گواہ ہے اور امت کے مفہوم حدیث ہے کہ امت کے اعمال نام اور بلدیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھا عمل کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے فلاں بن فلاں نے یہ اچھا عمل کیا, جب اچھا عمل کریں گے تو حضور قبر انور میں حضور پر جب امت کے احوال پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں اظہار مسرت فرماتے ہیں. اور اگر امت کے احوال اچھے نہیں ہیں, اعمال اچھے نہیں ہیں, جب یہ پیش کیے جاتے ہیں تو حضور کی طبیعت پہ ناساز گزرتا ہے. اس لیے کریم نبی کے امتی ہیں تو امتی کا بھی فرض بنتا ہے کہ حضور کی امت بنتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اور دوسرا گواہ کا معنی یہ ہے کہ بروز قیامت سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے, ساری امتیں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گی, اور جب امتیں اور نبی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے امتیں عرض کریں گی کہ مولا تیرے فلاں نبی نے تو نے فلاں نبی کو ہماری طرف بھیجا, اس نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا. نبی کو بلایا جائے گا, نبی کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے کما حق کو میں نے حق ادا کرتے ہوئے نبوت اور رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا. اب جب ان کا تنازع ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پھر اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم ان پر یعنی نبیوں اور ان کی امتوں پر آپ کو بھی بطور گواہ بنا کے لے آئیں گے. اللہ فرمائے گا فیصلے کی گھڑی ہے, فیصلہ ہو جائے گا. یعنی اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود حضور کی شان شاہدیت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے محبوب یہ امتیں کہہ رہی ہیں کہ نبیوں نے میرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا, اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کما حق کو فریضہ نبوت و رسالت کو ادا کرتے ہوئے تیرا پیغام پہنچایا. اے محبوب اب آپ فیصلہ فرمائیں, اب آپ گواہی دیں, آپ کی گواہی پہ فیصلہ کیا جائے گا. وہاں پہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ تیرے نبی سچے ہیں, انہوں نے کما حق کو فریضہ نبوت اور رسالت کو ادا کرتے ہوئے تیرا پیغام امتوں تک پہنچایا. تو یہ حضور کی شان شاہدیت ہے. دوسرا فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا, خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا
اور آپ کو نور والا چراغ بنا کر بھیجا۔ شان شاہدیت کے بعد آخری وصف پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے نور والا، یعنی روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سراج یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چراغ۔ اب چراغ کسے کہتے ہیں؟ جو روشن ہو۔ چراغ کا معنی یہ ہے جو روشن ہو۔ سورج بھی چراغ ہے، یہ لائٹ بھی چراغ کا کام کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سراجن، یہ نہیں فرمایا کہ صرف سراج، فرمایا سراجم منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو نور والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ لفظ منیر کیوں آیا؟ یعنی 6 شانوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، صرف چراغ نہیں بیان فرمایا۔ اب صرف سمپل جو چراغ ہوتا ہے اس میں اور سراجم منیرا میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر سورج بھی ایک چراغ ہے، سورج کی طرف انسان دیکھے تو کیا زیادہ دیر سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اسی طرح تیز روشنی کوئی بھی ہوگی، اس کی طرف دیکھیں گے تو آنکھیں چندیا جائیں گی۔ فرمایا سراجم منیرا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسا روشن اور خوبصورت چراغ بنا کر بھیجا کہ آپ کا چہرہ انور کی زیارت کریں گے تو ابو بکر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے، ان کی آنکھیں نہیں چندے آئیں گی، ان کی آنکھوں میں حرکت نہیں آئے گی، ان کی آنکھیں تھکے گی نہیں، بلکہ ان کی خواہش سے ہوگی کہ یہ ایسا چراغ ہے جس کو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسا سراج منیر بنا کر بھیجا، ایسا چراغ بنا کر بھیجا کہ جب حسان بن ثابت دیکھیں گے تو یہ عرض کریں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب مکرم ایسا روشن چراغ بنا کے بھیجیں گے جو دیکھے گا، دیکھ کر کہے گا کہ اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین آنکھ دیکھتی کیسے کہ آج تک آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا نبی یا نبی یا علی یا علی یا علی خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی چاہت اور مرضی۔ سبحان اللہ۔ سراجم منیرا، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ میں بھی کیا، قسم اٹھائی اس طرح کی والضحیٰ، والضحیٰ فرمایا وہ چاشت کے وقت کی قسم، اور اس سے مراد مفسرین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکڑا مبارک لیا۔ اب چاشت کے وقت جو سورج ہوتا ہے، جب چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ سورج کی طرف دیکھتے ہی چلے جائیں، کبھی آنکھیں چندیائیں گی نہیں۔ فرمایا والضحیٰ، اگر سورج کے ساتھ تشبیہ دی، دن کے ساتھ تشبیہ دی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو وقت چاشت کے ساتھ، فرمایا سراج منیرا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آخری بات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان کی بات، ان کی وہ حدیث طیبہ، ان سے راوی مروی حدیث طیبہ آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہے تو سوئی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کپڑا سی رہی ہیں، اسی اسنا میں وہ سوئی گر جاتی ہے، جب گر گئی کپڑا سیتے ہوئے سوئی گر گئی حضرت عائشہ کے ہاتھ سے۔ اب ہوا کیا، وہ اس چراغ کو
اس وقت یہ بلب تو نہیں تھے. اب اس چراغ کے ساتھ جو انہوں نے روشن کیا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ سوئی کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ سوئی کو تلاش کر رہی ہے, سوئی مل نہیں رہی. وہ بتی کی لو جسے ہم اپنی زبان میں, وہ بتیاں میرے بزرگوں نے دیکھی ہوئی ہیں, وہ زمانہ میرے بزرگوں نے دیکھا ہوا ہے. اب وہ لالٹین, وہ بتی جو بالتے تھے, اس کی روشنی کے ساتھ سوئی بڑی مشکل تلاش ہوتی ہے. وہ موم بتی کے ساتھ حضرت عائشہ تلاش کر رہی ہیں. اسی اسنا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں تشریف لے آتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی دیر تھی کہ وہ جو چراغ میں نے روشن کیا ہوا تھا, حضور کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور کمرہ اس قدر روشن ہو جاتا ہے کہ حضور کے چہرہ انور کی روشنی کے ساتھ وہ جو سوئی میں تلاش کر رہی تھی, کافی دیر سے اس چراغ کی روشنی میں وہ سوئی حضور کے چہرہ انور کی روشنی کی وجہ سے مجھے مل جاتی. سبحان اللہ. مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ. مرحبا مرحبا. فرمایا کہ سراجم منیرہ, روشن چراغ بنا کر بھیجا. فرمایا وبشر المؤمنین, اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو آپ کو ان 6 شانوں کے ساتھ مانے گا. شان شاہدیت, شان مبشریت, شان نذیریت. فرمایا ان 6 شانوں کے ساتھ داعیا الی اللہ, سراج اور منیر. فرمایا ان 6 شانوں کے ساتھ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو مانے گا. وبشر المؤمنین, ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. کس بات کی؟ کہ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان 6 شانوں کے ساتھ متصف ہو کر تم میں مبعوث ہونا یہ اللہ رب العزت کا فضل کبیر ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ حضور کا یہ ان 6 شانوں کے ساتھ متصف ہو کر اس کائنات عرضی میں آنا, اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے, بہت بڑا فضل ہے. تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.